تصور کریں ایک ایسا سفر جو صرف قدرت کے حسن کو دیکھنے کے لیے کیا گیا ہو، مگر اچانک وہی فطرت خونخوار بن جائے۔ جہاں درختوں کے پیچھے کچھ چھپا ہو، جہاں پرندوں کی آوازیں خاموش ہو جائیں، اور جہاں ایک ایک قدم پر موت کا سایہ منڈلانے لگے۔ یہ ہے جنگل کی چیخیں، ایک ایسی ہارر ایڈونچر کہانی جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی اور ہر لفظ کے ساتھ آپ کو خوف کی ایک نئی گہرائی میں لے جائے گی۔ کہانی: علی، زبیر، سحر، نمرہ اور وقاص، 5 دوستوں کا ایک قریبی گروپ جو لاہور کی ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ فائنل سمسٹر کی تھکن کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر کی چکاچوند سے دور ایک قدرتی مقام پر چند دن گزاریں گے۔ زبیر نے ایک مقام تجویز کیا، چھانگا مانگا کا پرانا جنگل، جو ایک وقت میں پاکستان کا سب سے بڑا مصنوعی جنگل سمجھا جاتا تھا، مگر اب کچھ عرصے سے وہ بندش کا شکار تھا، کیونکہ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ جانوروں کے حملے، راتوں کو عجیب آوازیں، اور کچھ لوگ جو گئے اور پھر کبھی واپس نہ آئے۔ لیکن نوجوانی کا جوش اور ایڈونچر کی چاہ انہیں وہاں کھینچ لائی۔ وہ 5 ایک پرانے وین میں نکلے۔ راستہ سنسان ہوتا گیا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی موبائل سگنل غائب ہو گیا، مگر سب نے ہنسی مذاق میں بات کو ٹالا اور رات گزارنے کے لیے ایک پرانی لکڑی کی جھونپڑی تلاش کی۔ وہاں کچھ پرانے بستر اور ایک پھٹا ہوا صوفہ تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ سب آگ کے گرد بیٹھے اور ہنسی مذاق کرنے لگے، جب اچانک قریب کے درختوں سے ایک عجیب گرجدار آواز آئی، کسی بڑے جانور کی، جیسے شیر آ بھیڑیا۔ مگر یہاں شیر کہاں سے آ سکتا تھا؟ علی نے فلیش لائٹ جلا کر دیکھا، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ نمرہ گھبرا گئی، مگر وقاص نے سب کو تسلی دی کہ یہ کوئی جنگلی جانور ہوگا جو انسانوں سے ڈر کر بھاگ جائے گا۔ مگر اگلی صبح جنگل کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ پرندے خاموش تھے، درختوں کے پتے ساکت، اور ایک عجیب سی بو ہوا میں گھلی ہوئی تھی۔ علی اور زبیر باہر نکلے تو دیکھا کہ جھونپڑی کے پیچھے ایک ہرن کی لاش پڑی ہے، جسم پر گہرے پنجوں کے نشان اور گردن پر خونی زخم۔ یہ عام درندے کا کام نہیں لگتا تھا۔ انہوں نے فوری طور پر واپس جا کر سب کو بتایا اور وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا، مگر گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ بیٹری ڈسچارج ہو چکی تھی، حالانکہ انہوں نے چیک کر کے نکلا تھا۔ اب وہ جنگل میں پھنس چکے تھے۔ شام ہوتے ہی واقعات خوفناک ہونے لگے۔ درختوں کے بیچوں بیچ آنکھیں چمکتی نظر آئیں، جیسے کئی جانور گھات لگائے بیٹھے ہوں۔ زبیر نے ایک آہت پر باہر جا کر دیکھا تو ایک جنگلی کتا تھا، مگر اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور اس کے جسم پر عجیب زخم تھے، جیسے کسی نے اسے آزمایا ہو۔ وہ کتا گھورتا رہا، پھر اچانک بھاگ گیا۔ اس کے پیچھے کئی اور سائے حرکت میں آئے۔ علی نے دروازہ بند کیا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ آدھی رات کو جنگلی کتوں کا ایک پورا غول جھونپڑی پر حملہ آور ہوا۔ سب نے بڑی مشکل سے خود کو بچایا، لکڑی کے ٹکڑوں اور جلتی مشل سے انہیں بھگایا، مگر وقاص کے کندھے پر چوٹ آ چکی تھی۔ اس کا خون نکل رہا تھا۔ اگلے دن وہ جنگل سے نکلنے کی راہ ڈھونڈنے لگے، مگر جنگل جیسے بدل گیا تھا۔ وہی درخت، وہی پگڈنڈی بار بار نظر آتی، جیسے وہ ایک دائرے میں گھوم رہے ہوں۔ سحر کو لگا کسی نے اس کا پیچھا کیا، مگر جب وہ مڑی کوئی نہ تھا۔ نمرہ نے کہا اسے کسی کے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، مگر کوئی نظر نہیں آتا۔ اس رات وہ سب جھونپڑی واپس نہ گئے، بلکہ ایک پرانا شکاری کیبن ملا، جس میں کئی ہڈیاں اور نوٹ بکس تھیں۔ ان میں لکھا تھا، یہ جنگل صرف جنگل نہیں، یہ ایک قید خانہ ہے جہاں قدرت نے اپنے ناکام تجربے دفن کیے ہیں۔ یہ جانور عام جانور نہیں، یہ شکار سے نہیں، انسان کے خوف سے جیتے ہیں۔ تب ہی زبیر کی چیخ سنائی دی۔ سب باہر نکلے، دیکھا کہ زبیر کو کچھ گھسیٹ کر لے جا رہا ہے۔ جب وہ پیچھے دوڑے تو زبیر کا جسم ایک درخت کی شاخوں میں لٹکا ملا، مکمل خون میں لت پت، جیسے کسی نے چیر کر رکھ دیا ہو۔ اب یہ ایڈونچر زندہ بچنے کی جدوجہد بن چکا تھا۔ ایک ایک کر کے یہ جانور حملہ کرتے، گروپ کے افراد کو گھیرتے، زخمی کرتے اور پھر اندھیرے میں غائب ہو جاتے۔ آخر کار علی نے ایک پرانی درخت کی کھوپڑی میں چھپی سرنگ دریافت کی، جو جنگل سے باہر نکلنے کا واحد راستہ لگتی تھی، مگر سرنگ تنگ، گہری اور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سب اس میں داخل ہوئے۔ جانور پیچھے تھے۔ گھٹن پانی اور چپکلیوں سے بھری سرنگ نے ان کا امتحان لیا۔ وہاں ایک مقام پر سحر کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گر گئی۔ سب نے آواز دی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ علی، نمرہ اور زخمی وقاص کسی نہ کسی طرح سرنگ کے آخری کنارے تک پہنچے اور دن کی روشنی دیکھی۔
وہ جنگل کے باہر نکل آئے تھے مگر دل میں گہرے زخم لے کر۔ انہوں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، وہی جنگل خاموش اور پرسکون جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کچھ مہینوں بعد علی نے سحر کی ایک تصویر دیکھی جو کسی غیر ملکی تحقیقاتی ٹیم کے پاس تھی جو قدرتی ارتقاء پر تحقیق کر رہی تھی۔ تصویر دھندلی تھی مگر سحر کی آنکھیں بدل چکی تھیں جیسے اب وہ انسان نہ رہی ہو۔ کیا وہ بھی ان جانوروں کا حصہ بن چکی تھی؟ وہ جنگل خود انسانوں کو بدل دیتا ہے؟ یہ جنگل صرف درختوں کا مجموعہ نہیں، یہ ایک راز ہے، ایک زندہ وجود جو اپنے اندر کچھ ایسا رکھتا ہے جو نہ دکھائی دیتا ہے نہ سمجھا جا سکتا ہے۔ جنگل کی چیخیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ قدرت صرف خوبصورتی نہیں، ایک خاموش خوف بھی ہے جو کسی بھی لمحے بیدار ہو سکتا ہے۔